اللہ الرحمن الرحیم ناول تہمت تمہارے عشق کی قسمت 54 رائٹر ہادیہ مغل پارٹ 2 پہلے انم کی موت اور پھر آریان کی جلی ہوئی لاش گھر آنا جمال ملک کی کمر کو توڑ گئی تھی۔ انہیں اندازہ تو تھا کہ اس سب کاموں میں انہیں بہت کچھ کھونا پڑے گا، لیکن اپنی اولاد کو کھونا پڑے گا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ حویلی میں آنے جانے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ مخدوم چودھری بھی افسوس کے لیے آئے تھے، جہاں ان کی ملاقات کمال ملک سے بھی ہوئی تھی۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن صرف سردار ہونے کی وجہ سے آنا پڑا تھا۔ صدیقہ بیگم کو صنم ذہن کے لیے خاصی پسند آئی تھی، لیکن انہوں نے فی الحال بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ شایان ساگر جب سے یہاں آیا تھا وہ مخدوم چودھری کی کافی زمینیں خرید چکا تھا۔ مخدوم چودھری دورے فائدے کے لیے اسے وہ زمینیں تو بیچتے رہے، لیکن ان کی ساکھ تھوڑی کمزور ہونے لگی، کیونکہ کافی زمینوں پر شایان ساگر نے مزدوروں کو لگایا تھا، جس کی وجہ سے سب شایان ساگر کے گن گانے لگے تھے۔ یہ چیز انہیں نہایت ناگوار لگی تھی۔ ایسے ہی ایک زمین کی وجہ سے ان کی جھڑپ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دونوں حویلیوں کے درمیان تعلقات بگڑے تھے، لیکن اب آریان کی موت کا افسوس کرنے وہ حویلی آئے تھے۔ شایان گویا الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے تو آریان کے سینے پر گولی ماری تھی اور سر پر پتھر، پھر اس کی لاش جل کیسے گئی تھی؟ تمہیں آریان کی لاش کہاں سے ملی؟ شایان نے واج سے استفسار کیا۔ ہسپتال سے فون آیا تھا، جس ہسپتال میں آریان تھا وہاں آگ لگ گئی تھی۔ وہاں جس وقت میں پہنچا آریان کو دیکھ کر میں حیران ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ کر بتا وہ میرے ہاتھ میں دم توڑ گیا۔ وہ جس ضبط سے بول رہا تھا یہ اس کا دل جانتا تھا۔ کہیں اس سب میں تمہارا ہاتھ تو نہیں؟ شایان نے اسے مشکوک نگاہ سے گھورا۔ اپنی بکواس قابو میں رکھنا، اب مجھ پر کوئی الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے وہاج مزید کچھ کہتا کمال ملک کو اس نے باہر کی جانب تیز سے بڑھتے دیکھا۔ وہ شایان کو گھورتا باہر نکلا، جبکہ وہ تمسخر سے مسکرایا تھا۔ اتنی تیزی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ باپ کے سامنے کھڑے ہوئے بولا۔ جس کی تم جیسی اولاد وہ سکون سے رہ سکتا ہے؟ کمال ملک گھر رہے تھے۔ بتائیں بابا کیا ہوا ہے؟ اس نے سورہ سے ان کے طنز کو نظر انداز کیا۔ تعبیر حویلی سے بھاگ گئی ہے، انہوں نے نہایت ضبط سے کہا، جبکہ واج حیران ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو حویلی میں ہے، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کمال ملک اسے گھورتے گاڑی میں سوار ہوئے، جبکہ واج بھی تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچے وہاں ایک الگ ہی تماشا لگا ہوا تھا۔ تایا ابو تعبیر کو میں نے باغ سے پکڑا، بھاگ رہی تھی یہ۔ کمال ملک نے اس کے بازو کو تھام کر اسے کمال ملک کے قدموں میں پھینکا، جن کے چہرے پر غضب پھیلا ہوا تھا۔ اتنی رسوائی کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں آیا؟ جو ایک اور دھبا لگانے والی تھی، انہوں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ اونتھے منہ زمین پر گری تھی۔ اندر داخل ہوتا وہاج تڑپ پر رہ گیا تھا۔ وہ تیز سے تعبیر کی طرف آیا۔ تعبیر اس کو دونوں بازو سے پکڑ کھڑا کرتا۔ وہ اسے حصار میں لے گیا، جس کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ واج نے قہر آلود نگاہ سب پر ڈالی۔ مسلمان تم کیسے تعبیر پر الزام لگا سکتے ہو؟ وہ دھڑا تھا۔ الزام نہیں، سچ ہے۔ وہ دانت پیسے گھر رہا ہے۔ بائی میں نہیں بھاگی تھی، بس کچھ دیر کے لیے وہاں گئی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، وہاں کوئی آیا تھا، میں نہیں جانتی وہ کون تھا۔ تعبیر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ واج کا دل مزید سلگا تھا۔ اس نے ماں کو دیکھا جو ایک طرف کھڑی تھی، جن کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے واج، کاش کہ تم اس کی شادی شایان سے ہونے دیتے تو آج یہ ہمارا منہ نہ کالا کر رہی ہوتی۔ وہ ایک بار پھر اسے مارنے کو بڑھے، جب واج نے اسے مزید میں حصار میں لیا۔ تعبیر کے کردار کی گواہی میں نے تو یہ مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ واج دڑا تھا، تم تو اپنے کردار کی گواہی نہیں دے سکتے، اس کی کیا دو گے؟ شایان ساگر نے اندر آتے گویا واج کو سل گیا تھا، جبکہ تعبیر مر جانے کو ہوئی تھی۔ شایان کمال ملک کے دل میں آج پھر امید جاگی تھی۔ چچا جان مرد، لیکن میں تعبیر سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہاں آپ کی وجہ سے آیا تھا۔ آپ جس ہڑبڑاہٹ میں وہاں سے نکلے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ شایان نے گویا ان کی امید پر پانی پھیرتا، جبکہ تعبیر نے گلابی بھیگی آنکھوں سے شایان کو دیکھا۔ ایک یزدان کی وجہ سے سب اسے غلط سمجھ رہے تھے۔ اس شخص نے اپنے دوست جیسے بھائی کا قتل تو کیا ہی تھا، لیکن اسے بھی برباد کر دیا تھا۔ میں اپنی بہن کی شادی کبھی تم سے ہونے بھی نہیں دوں گا، اور تم ابھی اس وقت میرے ساتھ چلو گے۔ میرے گھر میں اتنی جگہ تو ہے کہ تم وہاں عزت سے رہ سکو۔ واج شایان کو دیکھے بولا، نہیں بھائی، میں اماں کے پاس رہوں گا، اور جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر کیوں جاؤں میں یہاں سے؟ وہ شہر جانے کے خیال سے خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ بھی تو وہی رہتا تھا، بے شک جیل میں تھا، لیکن سانس تو اسے شہر میں لے رہا تھا۔ واج نے زخمی تلخ نگاہ سے تعبیر کو دیکھا تو وہ نظر چرا کر رہ گئی۔ اسے کمرے میں لے کر جاؤ نجمہ۔ کمال ملک دھڑے تعبیر بھائی کا چہرہ دیکھتے اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میری بہن کو اگر ایک کھروچ بھی آئی تو میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ واضح الفاظ میں دھمکی دیتا وہاں سے نکلا تھا، جبکہ شایان نے کمال ملک کو دیکھا جو شرمندہ سے کھڑے تھے۔ وہ کمرے میں آتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زندگی اتنی تلخ ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پہلے انم، پھر سیدان کی موت، اور پھر آریان، گویا سارے مصائب ان کے خاندان پر ہی ٹوٹے تھے۔
گاؤں چلو گے میرے ساتھ؟ اس نے سفیر کو دیکھے پوچھا۔ کوئی خیریت؟ کیوں خیریت ہے؟ سفیر نے حیرت سے پوچھا۔ بابا بس یہ دیں کہ مجھے گاؤں کا سردار بنا کر ہی دام لیں گے، کیونکہ اب وہ ان سب چیز سے آرام چاہتی، اور اب تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اب جو ہمارا مقصد ہے وہ تو پورا ہو چکا ہے۔ باقی یزدان سنبھالے گا اور ماسٹر مائنڈ بھی جلد سامنے آ جائے گا، ذہن نے اسے تفصیل بتایا۔ سفیر خاموش رہا تھا۔ تمہیں ایک صدماتی خبر دوں؟ ذہن نے سفیر کا چہرہ دیکھا جہاں سوالیت تاثرات پھیلے تھے۔ شایان ساگر میرے ہی گاؤں میں رہتا ہے۔ سفیر کی سفید رنگت سرخ ہونے لگی۔ میں ویسے بھی تمہارے ساتھ جانے میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور اس گھٹیا آدمی کی تو میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ دانت سے گھرایا تھا۔ بابا کی وجہ سے؟ ذہن نے ابروج چکایا۔ سفیر نے نظر چرائی۔ چند ہی عرصے میں ان کی دوستی گہری اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی، جس میں زیادہ تر ذہن کا ہی ہاتھ تھا۔ سفیر اب بھی کبھی کبھی باسط کی وجہ سے الجھ جاتا تھا، لیکن ذہن نے قدم قدم پر اس کو سہارا دیا تھا، اور آج پہلی مرتبہ اس نے اسے کہیں ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ تمہاری خالہ کو تو میں اب واپس نہیں لا سکتا، اور تم جانتے ہو میرے بابا اس قتل میں ملوث نہیں تھے۔ دادا مر چکے ہیں۔ اگر پھر بھی تمہارا انتقام باقی تو آج پھر تمہیں اختیار دیتا ہوں، لے لو مجھ سے انتقام۔ اس نے سفیر کو دیکھتے گمبھیرتا سے کہا۔ تمہاری یہی ایموشنل باتیں مجھے ہر بار روک رہتی ہیں۔ سفیر نے آنکھیں گھمائی جبکہ ذہن مسکرایا تھا۔ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے سفیر خان۔ ذہن اس کے گلے لگا تھا، اور سفیر جانتا تھا کہ وہ کس حوالے سے کہہ رہا ہے۔ انصاف تو وہ کرنے والا تھا۔ ذہن کو دیکھ کر اس کے دماغ میں اکثر ظرف شاں کا عکس آتا تھا۔ اس جیسے نفیس شخص کے لیے وہ معصوم سی لڑکی ہی جچتی تھی، لیکن فی الحال اس کا کسی بھی سلسلے میں بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم چل رہے ہو میرے ساتھ؟ اب اگر تم نے انکار کیا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ بالکل بھی انکار نہ کرنا، کیونکہ اب تمہیں چند دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے جاننا ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے کیوں؟ سفیر کی حیرت بجا تھی۔ کیونکہ باقی کا کام انجام اسی گاؤں میں ہوگا، کیونکہ شایان ساگر مستقل وہاں شفٹ ہو چکا ہے، اور اب وہی ہمیں ماسٹر مائنڈ تک پہنچائے گا۔ اور آریان فی الحال محفوظ ہے۔ شایان کبھی نہیں جان پائے گا کہ اس کا بھائی کہاں ہے۔ اب ہمیں اس کی بہن کو بچانا ہے، جو شاید ابھی سب جانتی بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شایان اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن وہ گاؤں میں ہی رہتی ہے۔ لیکن میں اتنا عرصہ کہاں رہوں گا؟ تمہارے نام سے ایک گھر خرید چکا ہوں، بس اب پیمنٹ کر دینا۔ ذہن لاپرواہی سے بولا، گویا کوئی عام سی چیز خریدی ہو۔ کیا؟ ہاں، اور خبردار جو تم نے انکار کیا، آنٹی انکل بھی وہیں شفٹ ہوں گے۔ کسی کو شک بھی نہیں ہو کہ تم کون ہو، اور سب کو یہی ظاہر کرنا کہ تم میرے پارٹنر اور گاؤں میں اپنے زمین پر فیکٹری بنانے کا ارادہ رکھتی ہو، اور جو میری یہاں فیکٹری ہے اس کے لیے ہم وقتاً فوقتاً ڈیوٹی دیتے رہیں گے۔ جب تم سب پلاننگ کر چکے تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سفیر چڑھ کر بولا۔ ذہن نے شانے اچکایا، گویا کوئی جواب نہ ہو۔ سفیر محض اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ وہ مہمان خانے میں ٹھہرا تھا، جبکہ ذہن نے اسے بھی کہا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں رہ سکتا ہے، لیکن اس نے حامی ہی نہیں بھری تھی۔ اس وقت وہ باہر باغ میں تھا، جہاں چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ شلوار سوٹ بہت کم پہنتا تھا، گریبان کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ وہ اس وقت خود سے ہی بیزار تھا۔ ایک تو وہ پہلے یہاں آنے پر راضی نہیں تھا، کیونکہ اسے گاؤں کی فضا سوٹ نہیں کرتی تھی۔ مزید ذہن نے اس کے سر پر آئل لگا دیا تھا۔ گھنی مونچھوں اور بھری بھری داڑھی میں سفیر خان سے بالکل الگ ایک گاؤں کا ہی وڈیرا لگ رہا تھا۔ ملازموں کے ساتھ آتی وہ لڑکی سفیر کی بیزاری کو دلچسپی میں بدل گئی تھی۔ اس کی شباہت ذہن چودھری جیسی تھی۔ تبھی وہ پہچان گیا تھا کہ وہ لڑکی ذہن چودھری کی بہن ہے۔ وہ شاید کہیں جا رہی تھی، تبھی اس جانب آئی تھی، کیونکہ مین گیٹ کے سامنے کافی پیارا تھا۔ میں جلدی آ جاؤں گی، تم بس اماں کو سنبھال لینا۔ اس نے ملازموں کو کہہ کر چادر درست کی۔ جب سفیر تیزی سے اس کے سامنے آیا، شجیہ جو اپنے دھیان میں تھی سامنے موجود شخص کو دیکھ نہیں پائی۔ جب ہی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی، اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، سفیر نے اس کو بازو سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ آرام سے محترمہ، جلد بازی میں اپنا نقصان مت کروا لینا۔ وہ بے تکلفی سے گویا ہوا، جبکہ نظر اس کے ملحت بھرے گور سے چہرے پر الجھ کر رہ گئی تھی۔ شجیہ کا رنگ فاق ہوا تھا۔ اسے تو لگا تھا یہاں کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہ پکڑی گئی تھی۔ وہ انجان شخص نہ جانے کون تھا۔ ملازمت و خوف سے پہلے رفو چکر ہو چکی تھی۔ کون ہیں آپ، اور یہاں میری حویلی میں کیا کر رہے ہیں؟ شجیہ نے ہیزل براؤن آنکھوں کو پھیلائے استفسار کیا۔ پہلے آپ بتائیں، آپ کون ہیں؟ سفیر کی بھوری سی آنکھوں میں شوخ رنگ پھیلا تھا۔ میں مخدوم چودھری کی بیٹی اور ذہن چودھری کی بہن ہوں۔ اب آپ بتائیں آپ کون ہیں، ورنہ میں شور مچا دوں گا۔ وہ تکھے چتون لیے بظاہر سخت بنی، پر دل لرز رہا تھا۔ شور مچا کر اپنا ہی نقصان کریں گی؟ غالباً آپ ہی باہر جا رہی تھی۔ نہیں، میں یہیں بس چہل قدمی کے لیے آئی تھی، اکثر آ جاتی ہوں۔ وہ چادر شانوں پر درست کیے بولے، جبکہ سفیر نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ اچھا، تو آپ چادر لے کر چہل قدمی کرتی ہیں؟ سفیر نے بات کو مزید بڑھایا۔
آپ کو اس سے کیا مسئلہ جانے دیں مجھے، وہ جھنجھلائی تھی۔ شجیہ صدیقہ بیگم کی آواز پر وہ خوف سے اٹھی، اماں آگئی، جبکہ سفیر معاملہ سمجھتا اسے لیے درخت کی اوٹ میں ہوا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا کہ شجیہ ایک بار پھر اس کے سینے سے جا لگی تھی، جبکہ سفیر اپنے لمبے قد کی سے جھکا تھا۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ روز نکل جاتی ہے، پتہ بھی ہے اس کے بابا کو پسند نہیں اس کا گھومنا پھرنا۔ ان کی کرخت آواز پر شجیہ نے سہم کر اس کا کرتا جکڑا اور آنکھیں میچ لی۔ وہ اگر اسے کسی گھر مرد کے ساتھ دیکھ لیتی تو جان ہی لے لیتی۔ فکر مت کریں، آپ کی اماں کو ذرا شک نہیں ہوگا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، وہ سر گویا شانہ بولا تو شجیہ نے سر اٹھایا۔ سفیر جھکا ہوا تھا جس کی بدولت دونوں کا سر ٹکرایا۔ شجیہ لبدبتی درد سے بمشکل برداشت کر پائی تھی، جبکہ سفیر قدرے فاصلے پر ہوا۔ اسے وہاں نہ پکڑ شاید وہ جا چکی تھی۔ چلی گئی ہے آپ کی اماں جان؟ ہاں جی چلی گئی ہیں آپ بھی اب چلے جائیں۔ وہ اپنی سرخ ہوتی پیشانی مسلتی اس پر ایک تیز نظر ڈالتی اندر بڑھی، لیکن شاید جاتے جاتے اس کا دل بھی لے گئی تھی۔ سفیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو اہل کی چپچپاہٹ نے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا، جبکہ شجیہ بھی اپنی ہتھیلی دیکھتی منہ بگاڑ کر رہ گئی تھی۔ ذہن میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن یہ تیر یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ تولی سے بال رگڑے منہ بگاڑ کر بولا، جبکہ ذہن اس کی حالت دیکھ کے مسکرایا تھا۔ جب تک تو یہاں ہے تجھے یہی حلیہ اپنانا ہوگا۔ شکر کریں میں نے ابھی تجھے کالا تیل نہیں لگایا، ذہن شرارت سے بولا۔ سفیر نے پہلے اسے دیکھا اور پھر جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ذہن کا کہکا پھوٹا تھا، چل اب دوبارہ آئل لگا لے، کہیں تجھے میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ ذہن نے آنکھ دبائی تو سفیر نے اسے گھورا۔ مخدوم چودھری اندر داخل ہوئے تو سفیر نے فوری سفید کرتا پہنا۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں آ کر؟ وہ خوش اخلاقی سے بولے۔ سفیر نے ذہن کو دیکھا اور پھر سنجیدگی سے جواب دیا۔ مخدوم چودھری کا اس کا انداز کافی کھردرا سا محسوس ہوا تھا، لیکن ذہن کی وجہ سے وہ ضابط کر گئے تھے۔ بابا یہ اب یہیں رہنے کے ارادے سے آیا، اسے گاؤں کی فضا کافی پسند آ گئی تو اب یہیں اپنی فیکٹری بنوائے گا۔ اس کا مطلب اب تم بھی گاؤں میں رہو گے؟ مخدوم چودھری کی دلی مراد باہر آئی تھی۔ چند دن یہیں رہوں گا، سرداری کے بعد اب تمہیں یہاں کے معاملات کو جاننا ہوگا تو اب تمہیں یہیں رہنا چاہیے۔ بابا صاحب مجھے یہ سرداری میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، آپ ایسا کریں اظفر کو بنا دیں سردار۔ قیوم چچا کو ہمیشہ ایک جانب رکھا گیا تو کوئی اچھا نہیں ہوگا کہ یہ سرداری کا عہدہ ان کے بیٹے کو مل جائے۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ اسے کس حیثیت سے یہ عہدہ دیا جائے؟ قیوم نے ہمیشہ اپنی مرضی کی، پہلے شادی اور اب اپنا بزنس جو اس نے باہر سیٹ کیا، اس کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے وہ یہاں رہے گا؟ کبھی بھی نہیں بابا، اس حویلی پر ان کا بھی حق ہے۔ اس نے مخدوم چودھری کو قائل کرنا چاہا، قطعی نہیں، اور اگر تم نے ذرا بھی میری حکم عدل کی میں تمہیں اپنا مرا ہوا منہ بھی دیکھنے نہیں دوں گا۔ بابا وہ تڑپ کر ان کی جانب مڑا، تمہیں میرا فیصلہ ماننا ہوگا، کل تمہارے سر پر پگ باندھ کر تمہیں سرداری کا عہدہ مل جائے گا۔ وہ لب بھینج کر رہ گئے۔ بابا اظفر سے اگر اعتراض ہوا تو تم اس کی فکر مت کرو، وہ ابھی چھوٹا ہے اور قیوم بھی کچھ دیر میں ملک سے باہر جا رہا ہے، اس بار وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہی جائے گا۔ اندر داخل ہوتے قیوم چودھری کا دل جل کر خاک ہوا۔ ہر بار کی طرح وہ مخدوم چودھری سے ایک قدم پیچھے ہی تھے۔ اب ذہن چودھری کو سردار بنانے والا فیصلہ ان کا خون کھلا گیا تھا۔ ایک خیال نے گویا آج پھر انہیں تڑپایا تھا، آج اگر ان کا بیٹا زندہ ہوتا تو یہ عہدہ اس کا ہوتا، پر وہ تو شاید ان کے درمیان باقی نہیں تھا۔ تیفور سہگل نے اس کا بیٹا چھینکا اسے بہت نقصان دیا تھا، لیکن اس کے بدلے اسے فوائد بھی بہت دیے تھے جنہیں وہ اس وقت نظر انداز کر چکا تھا۔ آئیے چچا، وہ قیوم چودھری کو وہاں کھڑے دیکھے پکارتے کھڑا ہوا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم سردار بن جاؤ اور اب شادی بھی کر لو۔ انہوں نے اس کندھے پر ہاتھ رکھے، قدرے مسکرا کر کہا۔ وہ محض مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اگلے دن سردار کی رسم ادا ہونے تھی۔ ایک کھلے سے میدان میں تمام تر انتظامات کیے گئے تھے جہاں گاؤں کے لوگ جمع ہونے تھے۔ قاسم خان بھی اس مجمع میں شامل تھے، جبکہ ظرف شاہ گھر پر تھی۔ ظرف شاہ کے بابا قدرے غریب تھے، جبکہ سفیر خان کے والد وقت رہتے شہر سدھار گئے تھے، جن کے مطلب وہ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے۔ وہ شہر تو رخصت ہو گئے تھے، لیکن ظرف شاہ میں ان کی جان بستی تھی۔ کچھ وہ اکلوتے ماموں کی اکلوتی بیٹی تھی جسے دونوں ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے تھے۔ باسط اکثر اوقات اسی کی وجہ سے گاؤں آتا تھا، جبکہ سفیر سے وہ تھوڑا ڈرتے تھے، کچھ وہ بڑا اور باروب شخص تھا۔ باسط قدرے ناٹ کھٹ تھا۔ قاسم خان کا خواب تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھائیں۔ مخدوم چودھری کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اسے ہاسٹل بھیج دیا جہاں کی ذمہ داری باسط خان نے اٹھائی تھی۔ وہی اکثر اسے شہر سے گاؤں لاتا تھا، لیکن پھر اس حادثے نے گویا سب تعلقات کو ختم کر دیا۔ باسط خان پر آیا الزام سب برباد کر گیا تھا۔ وہ سیکنڈ ایئر کے پیپر سے فارغ ہوئی تھی جب ہی واپس آ گئی تھی۔ گاؤں میں ہوتے نئے سردار کا شعور اسے بھی اشتیاق میں
مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار اس کا ذکر سنا تھا، سب کہتے تھے وہ کافی خوبرو ہے اور پڑھا لکھا شخص ہے۔ مختوم چودھری کے ظلم سے سب واقف تھے، لیکن ذہن چودھری اس کے برعکس طبیعت کا تھا۔ گاؤں والے بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے، نہ جانے کیوں وہ بنا دیکھے بھی اس شخص کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور آج تو اس کے پاس موقع بھی تھا۔ تبھی وہ بھی سیاہ فراق پہنے چادر اوڑھے گھر سے نکل آئی تھی۔ ساتھ والے گھر میں اس کی عمر کی لڑکی تھی جس سے اس کی دوستی تھی، اسے زیادہ اس نے ذہن کا ذکر سنا تھا۔ تبھی وہ اس کے ہاتھ آج اس مجمع میں جاننے والی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی، لیکن اسے بابا کا بھی ڈر تھا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی۔ کھلے میدان میں اچھا خاصا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ چادر سے نقاب کرتی عورتوں والے حصے کی جانب بڑھی، جب سامنے سے آتی صنم سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ ذری سے چادر سنبھالنا پہلے ہی مشکل ہو رہا تھا، اسے ٹکراؤ کی وجہ سے وہ مزید بوکھلائی تھی۔ تبھی چادر ڈھلکی تھی اور اس کی سفید کندھاری سی رنگت اور چاند سا چہرہ نمایاں ہوا تھا۔ صنم تو اس کی آزاد خوبصورتی دیکھے حیران رہ گئی تھی۔ وہ جو اسے سخت سست سنانے والی تھی یکدم چپ ہو گئی۔ میری غلطی نہیں تھی، آپ سامنے آئی تھیں۔ اس کی آواز اس سے بھی زیادہ میٹھی سی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرا کر بولے، تم نئے سردار کو دیکھنے کے لیے آئی ہو؟ صنم بے تکلفی سے بولی، جی بابا بھی یہاں آئے تھے تو اس لیے یہاں آ گئی۔ وہ گھبرائی تھی جبکہ صنم اس کی معصومیت سے محظوظ ہوئے۔ تم کافی معصوم سی ہو، وہ کہے بنا رہ نہ پائے تو ذری مسکرائی تھی۔ صنم جو اس گاؤں میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، اسے ظرفشاں جیسی لڑکی میں خواب خواہ دلچسپی ہوئی تھی۔ اسے ہمیشہ سے تنہا رہنے کی عادت تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس کی کوئی دوست وغیرہ نہیں تھی، لیکن وہ ذری کو دیکھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھائے بنا رہ نہیں پائی تھی، اور نہ جانے کیوں شایان ساگر کا خیال بھی شدت سے آیا تھا۔ اس کے ہینڈسم بھائی کے لیے اتنی ہی خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ آریان کی موت کے بعد اب وہ شایان کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ آؤ تمہیں اپنے بھائی سے ملواتی ہوں۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگی۔ جب ذری گھبرائی تھی، اتنی جلدی بے تکلفی اسے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ نہیں میرے بابا ناراض ہو گئے، میں چلتی ہوں، آ جاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ صنم بازید ہوئی تھی، پھر کبھی آ جاؤں گی۔ وہ ہاتھ چڑوائے بولے تو صنم مسکرائی تھی، تم میری حویلی آنا۔ صنم نے کھلے دل سے اسے آفر دی۔ ظرفشاں انکار نہیں کر پائی تھی۔ اتنے میں سردار کے آنے کا شور اٹھا تو وہ دونوں سامنے متوجہ ہوئے۔ سٹیج چونکہ دونوں جانب تھا، یعنی درمیان میں بنایا گیا تھا۔ ظرفشاں نے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ وہ شخص جیسے اس کو ساکت کر گیا تھا، کوئی ایسے بھی کسی کے دل کو بھا سکتا ہے، اسے ذرا اندازہ نہیں تھا۔ عمر مرتبے میں بڑا وہ شخص ظرفشاں کا دل چرا لے گیا تھا۔ صنم بھی اس کی نگاہ کے تعاقب میں دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اس نے نظر کا رخ بدل لیا، گویا دلچسپی نہ ہو۔ پر ظرفشاں کا دل دھڑک رہا تھا۔ بے وجہ ہی اس نے اس شخص کے ساتھ کی دعا مانگی تھی، گو کہ اپنی حیثیت سے وہ واقف تھی، لیکن محبت کب ذات پات دیکھی تھی اس نے بھی نہیں دیکھی تھی، اور اس انجان شخص کو دل دے بیٹھی تھی جو اس سے واقفیت بھی نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کے سامنے ظرفشاں جیسی ہزاروں لڑکیاں دل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں۔ وہ مجمع سے نکلی تھی جب سامنے موجود سفیر خان کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب بڑھی، سفیر بھائی آپ؟ وہ جو دوسری جانب متوجہ تھا اپنے سامنے ظرفشاں کو دیکھ کر پہلے حیران ہوا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرے مسکرایا، آپ یہاں کیسے؟ اور اگر آپ گاؤں آئے ہوئے تھے تو گھر کیوں نہیں ہے؟ ظرفشاں نے سوالات کی بو چھاڑ کے، میں ذہن چودھری مطلب مخدوم چودھری کے بیٹے کی سرداری کی تقریب میں آیا تھا۔ ذہن میرا کافی اچھا دوست ہے، کل تمہاری طرف ہی آنے والا تھا، لیکن اس نے وہیں روک لیا۔ ذہن چودھری جو نئے سردار ہیں؟ ظرفشاں نے دھڑکنوں کو سنبھالے پوچھا، جو اس کا نام سنتے ہی شور مچانے لگی تھی۔ ہاں وہی ذہن چودھری، اور تم یہاں کیوں ہوئے؟ اور ماموں کہاں ہیں؟ ظرفشاں نظر چرا کر رہ گئے۔ ماموں کو بنا بتائے آئی ہو؟ سفیر نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ ظرفشاں نے جھیم کر سر ہلایا تو سفیر نے اس کے سر پر چپت لگائی، اب گھر جاؤ، آئندہ اکیلے باہر مت آنا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی گھر کے راستے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بی بی جی آپ سے ملنے کوئی آیا ہے؟ ملازم نے آ کر اطلاع دی تو وہ حیران ہوئی تھی۔ مجھ سے ملنے کون؟ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھنے لگی۔ او ہاں وہ آئی ہوگی۔ ظرفشاں اسے بٹھاؤ میں آتی ہوں۔ اپنے حولیت درست کرتی وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی، جہاں وہ سفید رنگ کا سادہ کلیوں والا فراق پہنے ریشمی بال پشت پر پھیلائے سر پر دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی اپنے حسن کی وجہ سے ہر مرتبہ اسے اپنی جانب کھینچ لیتی تھی۔ کیسی ہو ظرفشاں؟ وہ اس کے گلے جا لگی۔ تم میرا نام تو جان گئی تھی، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ ظرفشاں کے استفسار کرنے پر صنم مسکرائی تھی۔ میرا نام؟ اس سے پہلے جواب لیتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے شایان ساگر نے جواب دیا، سندری۔ ظرفشاں انجان مرد کی بھاری گمبھیر آواز سنتی جھٹکے سے کھڑی ہوئی، جبکہ متعجب تو صنم بھی ہوئی تھی۔
اس کا نام سندری ہے اور میں شایان ساگر ہوں۔ اس نے ظرفشاں پر گہری نظر ڈالے کہا، جس کا حسن وہ نظروں میں ہی تول چکا تھا۔ یہ میرے بھائی ہیں شایان ساگر، میرے آئیڈیل۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پائے بولی تھی، میں چلتی ہوں۔ وہ شایان ساگر کی نظر سے بے چین ہوئی تھی، اس لیے فوری بولی، ابھی تو آئی ہو۔ صنم نے اسے روکنا چاہا، نہیں بابا، گھر پر اکیلے ہیں، گھر پر مجھے نہ دیکھ کر وہ ناراض ہوں گے۔ اس سے ملتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ آپ نے میرا نام سندری کیوں بتایا بھائی؟ کیونکہ اب یہی تمہاری پہچان ہے۔ مطلب؟ وہ اپنے بھائی کے انداز پر حیران ہوئی تھی۔ آریان جانتی ہو کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس بھائی؟ وہ تو مر چکے ہیں، وہ زندہ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے۔ لیکن آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ جس ہاسپٹل میں آریان کی موت ہوئی تھی وہاں سے آج میں کنفرم کر کے ہوں، آگ تو لگی تھی لیکن مریض نے جلے نہیں تھی۔ اور جانتی ہو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ جو اس گاؤں کا سردار ہے ذہن چودھری، اسی نے آریان کو ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ اس کے بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہاج آریان کی لاش یہاں لایا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذہن چودھری اور وہاج ملے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اس سب میں میرے نام کا کیا تعلق ہے؟ نا کوئی نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ تم شیعہ کو تو جانتی ہو، ذہن کی بہن ہے، اس سے دوستی کر کے تم ذہن چودھری تک پہنچ سکتی ہو۔ بلکہ ذہن چودھری کی والدہ بھی تمہیں کافی پسند کرتی ہے۔ اگر تم اس سے شادی بھی کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں بھائی شادی نہیں، وہ فوری بولے، جیسے تمہاری مرضی۔ اور تم مجھے غلط مت سمجھنا، میں چاہوں تو پولیس کی مدد بھی لے سکتا ہوں، لیکن وہاں جیسے پولیس آفیسر کے بعد مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ میں اس تک کیوں پہنچوں؟ آپ جانتے ہیں میں پڑھائی کی وجہ سے کافی مصروف ہوتی ہوں اور یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ صنم کو سمجھ نہیں آتا، کیا تم بھی چاہتی ہو کہ انم کے ساتھ تمہارا قتل کر دیا جائے؟ باسط خان نامی اس شخص سے امید بھی تھی کہ وہ ایسا کرے گا، اس نے کر دیا۔ میں انم آریان کو کھو چکا ہوں، اب تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ تمہیں مضبوط بننا ہوگا کہ کوئی تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہاں جیسے گھٹیا مرد کبھی کسی لڑکی کی عزت سے نہ کھیل سکے۔ صنم کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ انم کو روتا ہوا بے بس چہرہ اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ وہاج کے دھوکے بازی، اس کی نفرت نے اسے مزید متنفر کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ سے دوست بھی کر لوں گی، لیکن پھر مجھے حویلی آنا ہوگا، اور اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ تمہاری ہر شرط منظور ہے، مجھے وہاج سلطان سے انم کا انتقام لینا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ شایان چونکا تھا اور پھر جیسے اس کی دلی مراد بار آئی تھی۔ وہاج سلطان کا گستاخانہ انداز اسے مزید نفرت پر مجبور کر گیا تھا اور اسے وہ کسی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔